الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین و ناظرین کرام، محرم الحرام کے مہینہ میں آتے ہی ایک سوال بہت لوگوں میں گردش کرتا ہے کہ کیا تعزیہ اور ماتم جائز ہے یا نہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آج ہم جذبات پہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے اس کے دلائل ثابت کریں گے کہ یہ جائز ہے یا نہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ تعزیہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں تعزیہ کا معنی ہے تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا، اور روافظ کے ہاں تعزیہ سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خرافات مشتمل ہوتی ہیں، مثلا ماتم یعنی رخساروں کو پیٹنا، زنجیر زنی کرنا اور اس طرح کے غلط کلمات خلاف شرع زبان سے نکالنا۔ اب یہ سب کچھ آتا ہے تعزیہ اور ماتم کے اندر۔ اب اس کے شرعی لحاظ سے ماتم اور تعزیہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اب یہ بات اس طرح نہیں کریں گے بلکہ اس پر دلیل قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ سماعت کریں پہلی دلیل، اور دلیل کو سمجھنا ہے، یہ عام دلیل نہیں ہوگی، یا قرآن مجید سے ہوگی یا کسی صحیح مستند حدیث ہوگی۔ قرآن مجید میں پہلی دلیل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا اور پیٹنا، واویلا کرنا، یہ سب بے صبری ہونے کی علامت ہے، اور یہ کام جو ہے اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہے۔ لہٰذا جو کام اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہو وہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے خلاف بھی یہ ماتم اور تعزیہ ہے۔ سماعت کریں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے رخساروں کو پیٹا اور گریبان پھاڑا اور جاہلیت کی طرح چیخو پکار اور واویلا کیا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے ماتم کرنا اور واویلا کرنا، شور چیخو پکار کرنا، یہ سب حرام ہے۔ حضرت ابو سعید، دوسری حدیث مبارکہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والے اور نوحہ سننے والے، نوحہ پڑھنے والے اور نوحہ سننے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ اب معذرت کے ساتھ کہ ہمارے کچھ سنی حضرات، سنی لوگ بھی، بچے، نوجوان، خاص طور پر نوجوان جو ہے کہ یہ بھی نوحہ بہت شوق میں آ کے سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ نوحہ کے اندر انہوں نے ایسی بیٹ اور میوزک ایسا ایڈ کیا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو سننے سے مزہ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے کچھ نوجوان بھی یہ نوحہ سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے۔ لہٰذا یہ ماتم، یہ نوحے وغیرہ سننا اور پڑھنا یہ ناجائز و حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ اس میں کس طرح کے غلط الفاظ یوز کیے جاتے ہیں کہ ہائے حسین کہتے ہیں، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہمارا کہنا ہے کہ واہ حسین، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، ہم یہ ہیں، ہائے حسین کہنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اور نوحہ کے اندر کس طرح کے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں کہ میں اجر گئی بابا، آپ کا اتنا عقل، آپ کی اتنی عقل بھی کام نہیں کرتی کہ آپ بات کس گھرانے کے بارے میں کر رہے ہیں، اہل بیت والوں کو کہہ رہے ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اجر گئی۔ اجرے تو وہ لوگ جنہوں نے ان کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اس طرح کے نازیبا الفاظ یوز کیے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک کا گھرانہ ہے، اس کے بارے میں وہ اجڑ سکتا ہے؟ اگر امام حسین ایک اشارہ کرتے تو دریائے فرات سارے یزیدیوں کو سیلاب سے لینا جاتا۔ اگر امام حسین اشارہ کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں کیوں نہ آتی؟ اگر امام حسین چاہتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان پر ایسا عذاب لاتے کہ سارے یزید تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور امام حسین جانتے تھے کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، انہوں نے اس کربلا کے جہاد کو پسند فرمایا ہے۔ اب
آگے دلیل سماعت فرمائے کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ، تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سراب من قطران ودرع من جرب، نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑا کیا جائے گا، قیامت کے دن اس کو اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر پگھلے ہوئے تانبے کا لباس اور خارشی قمیض ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ نوحہ کرنے والے نے یہ سماعت کریں کہ جو لوگ بہت شوق سے نوحہ سنتے ہیں اور ویڈیوز ڈالتے ہیں نوحہ سننے کی، نوحہ پیچھے لگایا ہوتا ہے تصویروں کے، اور اس طرح نوحہ پڑھتے بھی ہیں، گنگناتے رہتے ہیں، تو اس پر وہی سنیں کہ اس پر پگھلے ہوئے تانبے کا لباس اور خارشی قمیض ہوگی، معاذ اللہ قیامت کا دن ہو اور انسان میدان حشر میں اس طرح اٹھایا جائے تو کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کا عالم ہوگا۔ تیسری دلیل سماعت فرمائیں کہ ماتم واویلا عام لوگوں میں اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مر جائے یا مصیبت کے وقت عام لوگوں میں اس وقت یہ ماتم اور واویلا وغیرہ کیا جاتا ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عالم برزخ میں زندہ بھی ہیں اور انہیں بہت فضیلت عطا کی گئی ہے اور وہاں پر وہ کسی مصیبت میں بھی نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ ماتم اور واویلا کرتے ہیں یعنی ان کا عقیدہ تو پھر یہ ہے نا کہ امام حسین وہاں مصیبت میں ہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا تو قرآن مجید کی آیت کے خلاف بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، کہنا تو بہت دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے اپنے رب کی طرف سے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، انہیں ان کے رب کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے، اور فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ اس پر خوش ہیں کہ جو انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے فضیلت عطا کی گئی ہے، اب وہ اپنے فضل پر خوش ہیں اور یہاں پر دنیا کے لوگ ماتم کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، وویلا کر رہے ہیں اور نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ہائے حسین کہہ رہے ہیں۔ واہ حسین کہنا سیکھے، سینہ تان کر واہ حسین کہیں، نہ کہ سینہ پیٹ کر۔ اب ان کو شہادت کے بعد اتنی فضیلت ملی ہے، اور ایک اور آیت ہے سورۃ البقرہ کے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ گمان کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے بھی واضح ثابت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، لہذا وہ عالم برزخ میں زندہ ہیں اور زندوں کا ماتم نہیں کیا جاتا، مردوں کا بھی ماتم نہیں کیا جاتا، لیکن زندوں کا، جب مردوں کا ماتم نہیں کیا جاتا تو زندوں کا بدرجہ اولا ماتم نہیں کیا جاتا۔ ہم اس چیز کو بالکل جائز مانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا یاد آنے پر، یا انسان واقعہ کربلا کے یاد آنے یا سننے پر واقعہ کربلا کے انسان کی آنکھوں میں کچھ آنسو آ جائیں اور جائز کلمات کا زبان سے نکلنا، یہ بالکل جائز ہے، ایسا انسان کی طبیعت میں نہیں ہے، یعنی انسان کے قابو میں نہیں ہے، یہ چیز یہ جائز ہے، لیکن واویلا کرنا، چیخنا، اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، آج کل کے دور میں سنی حضرات میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیسوں کی خاطر، یہ روافظ جو ہیں یہ لوگوں کو پیسوں کی لالچ دے کے اس طرف لے کے آتے ہیں کہ ماتم کرنا ہے، اگر تبھی طبیعت کے اندر ہو اور انسان کے بے قابو ہونے کی علامت ہو تو پھر یہ جو لوگ پیسے کی لالچ میں آ کر ماتم کرنے ہیں، یہ کوئی انسان کی طبیعت میں تھوڑی ہے۔ آج کل جو مجالس بڑی ہوتی ہیں ماتم سے، وہ تو پیسوں کی خاطر، اکثر لوگ جو ہیں وہ پیسوں کی خاطر آئے ہوتے ہیں۔ انسان کو یہ دنیا کا مال ہے، کوئی متاع دنیا قلیل، دنیا کا مال بہت ہو رہا ہے، والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، وہ ابقا، اور باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ دنیا کے چند مال کی خاطر انسان اپنا عقیدہ بیچ ڈالتا ہے، انسان اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے چند پیسوں کی خاطر۔ اب چوتھی دلیل سماعت فرمائیں کہ اسلام میں کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں، سوائے اس عورت پر کہ جس کا شوہر وفات پا جائے، 4 ماہ اور 10 دن اس کی عدت کے ہیں۔ اب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوج 4 اشہر وعشرا۔ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو 3 دن تو نہیں گزرے، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو گزر چکا ہے۔ تو جو اب ماتم کرتے ہیں، وہ ویلا کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ جائز ہی نہیں ہے کسی بھی میت پر۔ اور حضرت امام حسین ابھی بتایا ہے کہ وہ تو عالم برزخ میں زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو سوگ و غم کا اظہار اپنی مجلس اور جلوسوں میں کرتے ہیں، وویلا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہ تمام ناجائز ہیں اور یہ بدعت ہیں اور حرام ہیں۔ اب اس پر 5ویں دلیل سماعت فرمائیں کہ ماتم اس لیے بھی ناجائز ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس وقت واقع کربلا میں موجود تھے، انہوں نے حضرت امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے، سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے شہادتیں اور موتیں ہوتے ہوئے دیکھی، لیکن انہوں نے ماتم نہ کیا، انہوں نے صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ تو آج کل کے دور میں لوگ اس طرح ماتم اور یہ واویلا، چیخو پکار، زنجیر زنی، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ یہ 5 مضبوط دلیلیں، ان میں بھی حدیث مبارکہ بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں۔ انسان کو سمجھانے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے، انسان کو سمجھانے کے لیے ایک، جس نے سمجھنا ہوتا ہے وہ ایک دلیل سے بھی سمجھ جاتا ہے، اور اگر کسی نے نہیں سمجھنا تو ان کے سامنے ہزاروں دلیلیں بھی آپ پیش کر دیں گے تو انہیں نہیں سمجھنا۔ ہمارا کام تھا صرف قرآن و حدیث سے اس کے بارے میں دلائل پیش کرنا۔ آگے جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھے، ہدایت اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے عقل و شعور دیا ہوا ہے، وہ خود بھی ان چیز کا استنباط کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اب ان دلائل کے پیش نظر جتنے بھی دلائل پیش کیے ہیں، اب آئندے پہ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کی اپنی کتب میں بہت سی ایسی حدیث مبارکہ اور مذکور ہیں کہ جو انہی کے الفاظوں کے، انہی کے اعمال کے برخلاف جاتی ہیں۔ 2-3 سماعت کریں کہ شیعہ عالم ہیں ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چند نصیحت کے کلمات کے بعد فرمایا، اے فاطمہ جان لو کہ میں پیغمبر یعنی اپنے باپ کی جدائی کا اظہار و غم کے لیے گریبان نہیں پھاڑنا اور چہرہ نہیں چھیلنا چاہیے اور واویلا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کہو جو تمہارے باپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر کہا تھا کہ آنکھیں رو رہی ہیں اور دل میں درد ہے۔ اب یہ ان کی اپنی کتب میں موجود ہے۔ دوسری چیز، پھر یہ ملا باقر مجلسی، یہ ان کے بہت بڑے عالم جن کو یہ سمجھتے ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں اپنی بہن کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بہن خدا سے ڈرو اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہو، اور یہ جان لو کہ تمام زمین والے نے ایک دن مرنا ہے اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور وہ سب کو مارے گا اور مارنے کے بعد پھر زندہ کرے گا، وہ باقی رہنے میں اکیلا ہے، میرا بھائی اور ماں جو مجھ سے بہتر تھے وہ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق سے افضل تھے وہ بھی اس دنیا میں نہ رہے اور دارالبقاء کی طرف رحلت فرما گئے، اور اپنی بہن کو بہت سی نصیحتیں کی اور یہ وصیت کی کہ اے میری معزز بہن، میں آپ کی قسم دیتا ہوں کہ جب میں اہل جفا کی تلوار سے عالم بقاء میں رحلت کر جاؤں گا تو گریبان چاک نہ کرنا، چہرے پر خراشیں نہ ڈالنا اور واویلا نہ کرنا۔ ابھی اب ان کی اپنی کتب میں موجود ہے اور یہ اسی کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ ان باتوں سے بھی واضح ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نے بھی واویلا کرنا اور اس طرح کا غم کرنا اور یہ جو ماتم وغیرہ کرنا ہے، یہ ان سب چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین جو پیغام دے کے گئے ہیں اس پر عمل نہیں کرنا، ماتم کرنا ہے، لیکن ان سے پوچھیں کہ ماتم تو یہ بہت کرتے ہیں غم حسین مناتے ہوئے، تو کیا ان جو حضرت امام حسین جنہوں نے نیزے پر بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، یہ کتنا کے سارا سال قرآن مجید پڑھتے ہیں، جنہوں نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہ چھوڑی تو یہ کتنی کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ جو وہ تعلیم دے کے گئے ہیں اس پر ان کو عمل کرنا چاہیے، نہ کہ غم حسین اور یہ ماتم وغیرہ کا تماشا کھڑا کرنا چاہیے۔ ان تمام دلائل سے انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ کو شرعی لحاظ سے اس کی حیثیت پتہ چل گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔